رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ مجھے اس نشست کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے علامہ اقبال اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں تک ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، میں ان کے ساتھ ایک طویل عرصہ وابستہ رہا ہوں، ان کے ادارے میں تعلیم حاصل کی ہے، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، مل کے کام کیا ہے، اور 1988 سے لے کے 2010 تک بہت قریبی تعلق رہا ہے۔ 2010 میں وہ فوت ہو گئے۔ اور ڈاکٹر صاحب کا جو اپنا قول ہے وہ موجود ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے جو علم کی سورسز ہیں، منابع ہیں، جن چشموں سے میں نے علم کا پانی پیا ہے، تو ان میں سے ایک ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ موضوع مجھے شاید دیا گیا ہے کہ علامہ اقبال اور ڈاکٹر اسرار احمد کا جو آپس کا تعلق ہے اسے کچھ واضح کر سکوں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علامہ اقبال کا جو دور ہے وہ دور ہے کون سا۔ وہ اسلام کے عروج کا دور نہیں ہے، اسلام کی غربت کا دور ہے، مسلمانوں کی غلامی کا دور ہے۔ اس وقت کی جو عمومی صورتحال ہے اس پہ ایک تبصرہ ہے جو مولانا الطاف حسین حالی نے کیا ہے کہ اے خاصا خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اور یہ کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ ایک رات کی کیفیت ہے، مایوسی کی کیفیت ہے، اندھیرے کی کیفیت ہے۔ ہم اگر اس چیز کو دینی اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر، اللہ کا فیصلہ، اللہ کے احکام وہ دنیا میں نافذ ہیں۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اگر مسلمان غلام تھے، مسلمان اس طرح بے آبرو تھے، اس طرح پستی میں گرے ہوئے تھے، تو اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے۔ تو آج ادھر آنے سے پہلے مجھے ایک خیال آ رہا تھا کہ ایک تھوڑی سی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی گزری کہ وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ آپ بہت رنجیدہ ہوئے، نہایت رنجیدہ رہتے تھے، اور اس کے کئی واقعات ہیں جو سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ تو جب اس کے بعد وحی آئی اور اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تو وہ سورۃ الضحیٰ ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، کہ جیسے چمکتی صبح ہوتی ہے تو ایسے ہی رات بھی ہوتی ہے۔ تو رات بھی بامقصد ہے، دن بھی بامقصد ہے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس رات کی کیفیت میں جب علامہ اقبال کی فکر طلوع ہو رہی تھی اور مسلمان بحیثیت مجموعی ایک طرح کی رات کی کیفیت میں تھے اور پستی کی کیفیت میں تھے، اس میں بھی کوئی حکمت تھی۔ وہ ہم سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں، لیکن یہ کہ کوئی حکمت تھی۔ جیسے اگر وحی کا سلسلہ کچھ دن کے لیے موقوف ہو گیا تو وہ گویا جیسے رات ہوتی ہے اس طرح کی کیفیت تھی، اور پھر یہ کہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے منہ موڑ لیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو امت سے بھی اللہ نے منہ نہیں موڑا۔ اللہ تعالیٰ اس امت کا اس وقت بھی ولی تھا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اس اندھیری رات میں اللہ تعالیٰ نے روشنی کی جو کرن نمودار کی ہے، جو امید کا سورج بن کے طلوع ہوا، وہ در حقیقت علامہ اقبال ہے۔ چنانچہ ایک طرف وہ چیز دیکھیے نا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے۔ اس کے برعکس دیکھیں، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو وہ پستی کا رونا دیکھیں اور یہ امید کا جو ہے نا چراغاں دیکھیں۔ یہ علامہ اقبال ہے۔ اور علامہ اقبال اب یہاں پہ ایک طرف یہ اتنی بڑی امید کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف کچھ رہنمائی بھی دے رہے ہیں، پستی کی وجہ بھی بتا رہے ہیں، اس کا علاج بھی بتا رہے ہیں، سبب بھی بتا رہے ہیں، تشخیص بھی کر رہے ہیں، علاج بھی بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ تم کیوں پستی کا شکار ہوئے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
آج جو ذلت میں ڈوبے ہوئے ہو، آج جو پستی کے مکین ہو، آج جو قہر مذلت میں گرے ہوئے ہو، اس کا سبب یہ ہے کہ تم نے قرآن چھوڑا ہے۔ تو علاج اس کا کیا ہوا کہ واپس آؤ قرآن کی طرف۔ اب اسی سے تمہیں عزت ملنی ہے، اسی سے تمہیں عروج ملنا ہے۔ اور اپنی وہ ساری جو شاعری ہے، دیکھیں شاعر ہونا ایک مزاج ہوتا ہے، لطیف بات کرنا، بال سے زیادہ باریک باتیں وہ ایک مزہ دیتی ہیں لوگوں کو۔ اقبال کہتے ہیں میں شاعری کو ایک بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے ذریعے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں، یہ میرا کوئی لطف نہیں ہے، یہ میرا کوئی ہابی نہیں ہے، یہ کوئی میرا وقت گزاری کا مشغلہ نہیں ہے، یہ اس بڑے مقصد کے لیے ایک ذریعے کے طور پر میں نے شاعری اختیار کی ہے، وگرنہ یہ میرا کوئی شوق نہیں ہے۔ اور بڑا مقصد کیا ہے؟ یہ امت جو میرے سامنے ہے، بلکہ یہ ایک جہاں ہے جو میرے سامنے ہے، یہ ایک فرسودہ نظام ہے جو میرے سامنے ہے۔ پیش ما یک عالم فرسودہ است، میرے سامنے ایک فرسودہ عالم ہے، اگرچہ دیکھنے میں بہت جو ہے نا اس کی چمک دمک ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، لہذا ایک فرسودہ عالم میرے سامنے ہے۔ لیکن ٹریجڈی کیا ہے، المیہ کیا ہے؟ اس کی آغوش میں امت آسودہ ہے، پیش ما یک عالم فرسودہ است، اور اس جو امت ہے وہ اس کے اندر بہت آسودگی کے ساتھ اپنے دن کاٹ رہی ہے، اور یہ کہ بلکہ یہیں پہ دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے۔ تو کیا ان خصائص کے ساتھ تمہیں امامت مل سکتی ہے، عزت مل سکتی ہے؟ نہیں، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ تمہیں اس شخص کی امامت درکار ہے، وہ شخص تمہاری لیڈری کا حقدار ہے۔ اب امامت کا لفظ شاید آپ کو دو مسلح کے 2 رکعتوں والی امامت یاد آ جائے گی، اس لیے میں نے لیڈر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تمہیں وہ مدبر سیاستدان چاہیے جو تمہیں حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ حاضر و موجود سے بیزار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آج جو دنیا کی چمک دمک ہے، یہ جو آپ عیاشی کا مختلف سامان ہے، ابھی جیسے انٹرٹینمنٹ کی بات آئی تھی، تو ان میں تمہیں جو ہے مشغول نہ کرے، ان سے تمہیں بیزار کرے، وہ تمہارا لیڈر ہے۔ وہ اس ڈوبتی نیا کو کنارے لگائے گا، وہ تمہیں منزل مراد تک پہنچائے گا جو تمہیں حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں تاریخ انسانی میں کامل طور پر اگر نظر آتی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہے، جو مجسم قرآن تھے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ، قرآن مجید کی تعلیمات کا عملی نمونہ، مجسم قرآن ہونا، یہ صادق آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ فقر کا کتنا بڑا نمونہ تھے۔ اور یہ جو اقبال نے نا اس فقر کو جو اونچا ایک درجہ دیا ہے، اور اسے انسانی ترقی، انسانی نشو و نما، کردار کی بلندی، اس کی بنیاد قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو قرآن مجید ہے، اس کے بغیر ایک پوٹینشل جس کا ہے نا شیر والا، وہ بھی ایک لومڑی بن کے رہ جاتا ہے۔ جز با قرآن زیغمی روبائی است، اگر قرآن نہیں ہے تو شیر بھی لومڑ ہوتا ہے، یعنی چالاک ہوگا، یار ہوگا، مکار ہوگا، اپنی جو ہے نا مختلف ٹیکٹس استعمال کر کے اپنا کام بنا لے گا، لیکن اس کے اندر حکمت، دانائی، وزڈم یہ نہیں ہوگی۔ لومڑی کے اندر یہ چیزیں تو نہیں ہوتی ہے، یاری مکاری ہوتی ہے، وزڈم تو نہیں ہوتا، بہادری تو نہیں ہوتی۔ جز با قرآن زیغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ قرآن کی تعلیمات کے نتیجے میں انسان کے اندر جو بے رغبتی پیدا ہوتی ہے دنیا سے، جو بے نیازی پیدا ہوتی ہے، جو استغنا پیدا ہوتا ہے، اصل شہنشاہ تو وہ ہوتا ہے۔ اب ذرا اس بات کا تھوڑا تجزیہ کریں گہرائی میں۔ ایک شہنشاہ ہے، وہ شہنشاہ ایران ہو یا شہنشاہ آل سعود ہو، جو بھی شہنشاہ ہے، لیکن اس کی دل میں ابھی حرص ہے ایک اور ملک فتح کرنے کی، تو فقیر ہے نا، محتاج ہے نا، ابھی احتیاج اس کی ختم تو نہیں ہوئی، ابھی اس کی ضرورت باقی ہے۔ اور ایک شخص ہے گدڑی میں اور اسے کچھ احتیاج ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اصل شہنشاہ کون ہوا؟ دنیا سے بے نیاز کون ہے؟
تو جزب قرآن زیغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. یہ قرآن مجید کے نتیجے میں جو بے نیازی پیدا ہوتی ہے اس کی تعلیمات کے نتیجے میں، یہ صرف پڑھنے سے نہیں ہوتا، یہ ذکر و فکر کے مجموعے سے ہوتا ہے. تلاوت قرآن ذکر اور اس پر تدبر فکر، تو دونوں کے مجموعے سے وہ شخصیت تیار ہوتی ہے جو زمانے سے بیزار کرنے والی قابلیت رکھتی ہے، لیڈرشپ کے حامل ہوتی ہے. اور فکر کامل نہ دیدم جز بذکر، میں نے کسی مفکر کے فکر کو مکمل نہیں دیکھا اگر اس کے ساتھ ذکر کا عنصر شامل نہیں تھا. یہ اصل المیہ ہمارا یہ ہے. آپ اپنے سارے مفکرین کو دیکھ لیجئے، وہ ذکر سے خالی ہیں، لہٰذا ان کی جو فکر ہے وہ دنیا کی تما، دنیا کی لالچ، دنیا کا نیریٹو اس کے گرد بنی ہوئی ہوتی ہے. تانا بانا اس کا دنیا کی کامیابی اور ناکامی پہ بنا ہوتا ہے، جبکہ قرآن مجید اس شے سے بے نیاز کرتا ہے. یہیں سے اس غلط فہمی کا آغاز ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاں اقبال کے حوالے سے پائی جاتی ہے. اقبال نے ظاہر ہے ایک کردار اور اس کے استعارے کے طور پر، بندہ مومن کا کردار ہے، اس کے استعارے کے طور پر شاہین کا لفظ استعمال کیے. اب ہمارے جو بھی شمالی ہندوستان کے لوگوں کا جو خون خوارانہ ذہن ہے اس کو شاہین کا لفظ اس اعتبار سے ذرا پسند آیا کہ یہ لپکنا، پلٹنا، پلٹ کے جھپٹنا، تو شاہین کا یہ کام ہوتا ہے. یعنی یہ کہ چیرنا، پھاڑنا، کھانا، پھٹنا، پھاڑنا، یہ شاہین کا کام ہے. بھائی اقبال نے اس معنی میں شاہین کا لفظ نہیں استعمال کیا. یہ جو میں نے آپ کو ابھی ساری تفصیل بتائی ہے، اقبال نے شاہین کو اس معنی میں استعمال کیا جسے کوئی دنیا کی فکر نہیں ہوتی، غم نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا. جیسے شیر کو نہیں ہوتا ایسے شاہین کو نہیں ہوتا. لومڑ نہ بنو، عیار، چالاک، مکار نہ بنو، شاہین بنو. اور شاہین کا وصف اقبال کیا بیان کرتا ہے؟ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. شاہین کی درویشی کو نمایاں کیا ہے، اس کی چیر پھاڑ کو نہیں نمایاں کیا ہے. اور اس درویشی میں سب سے بڑی بات کیا بتائی ہے کہ دنیا کو وہ آشیانہ نہیں بناتا ہے. تو بندہ مومن در حقیقت یہ ہے جو اقبال کا مطلوبہ انسان ہے یا مطلوبہ مومن ہے، وہ یہ ہے جو شاہین کی مانند دنیا سے بے نیاز ہو جائے. قرآن اسے بے نیاز کرے گا، اقبال چاہتا ہے یہ شخص ہو. اور امت کو وہ یہ سمجھاتا ہے کہ در حقیقت تمہاری لیڈری کے قابل ایک ایسا لیڈر ہے کہ جو دنیا سے اس طرح بے نیاز ہو. ذرا علامہ اقبال کی ان تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے آس پاس جو لوگ پائے جاتے ہیں یا چاہے پائے جاتے تھے، ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں جو پائے جاتے ہیں، یا آج بھی جو اکثر و بیشتر ان کے نام لیوا ہیں، ان میں ہمیں یہ صفات نظر تو نہیں آتی. شہادت مطلوب و مقصود مومن نہیں، مال غنیمت مطلوب و مقصود مومن والی صفات نظر آتی. وہ مال غنیمت اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا، کرپشن سے ملے، دوست سے ملے، دھاندلی سے ملے، اچھے سے ملے، برے سے ملے، حلال کا ملے، حرام کا ملے. اقبال کے نام لیوا اکثر و بیشتر یہی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو لومڑ ہوئے نا. لومڑی بھی تو اسی طرح جو ہے نا شکار کرتی ہے، عیاشی سے، عیاری سے، چالاکی سے، مکاری سے. آج ہمارے سارے لیڈروں کے اندر یہ اوصاف نہیں پائے جاتے. نام اقبال کا سارے لیں گے لیکن اوصاف اندر یہ پائے جائیں گے. تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ اقبال جس طرح کی شخصیت پیدا کرنا چاہتا تھا وہ یہ والی شخصیت ہے جو دنیا سے بے نیاز ہو. مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنوں نے اپنی زندگی میں ایسی کسی شخصیت کو دیکھا ہو، کبھی اس کا پالا پڑا ہو. ایک تو ہوتا ہے کہ شاہین کے اوصاف ہی نہیں اس کے اندر، نہ ناخن ہیں، نہ جو ہے نا پر ہیں، تو آپ کہیں کہ یہ شاہین ہے کہ اس نے کوئی ہاتھ نہیں مارا ہے. تو وہ بیچارہ کیا ہاتھ مارتا ہے؟ اس کے تو بس بھی کچھ نہیں تھا. وہ تو نارسائی کو، اس کی نارسائی کو آپ نے پارسائی بنا دیا ہے. اصل میں تو وہ نارسائی ہے اس کی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ کر بھی سکتا ہوتا اور اس نے نہیں کیا، تو ہم کہیں گے کہ یہ ہے وہ اقبال کا انسان مطلوب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ کو ایسا انسان کبھی زندگی میں ملا ہوگا یا نہیں ملا، آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا. لیکن یہ کہ میں اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شمار سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد کی صورت میں ایک ایسا انسان دیکھا ہے. ان میں بہت سی خامیاں ہوں گی، بہت سی کمیاں ہوں گی. انسان تھے، ہر انسان خطا کار ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے. کل بنی آدم خطا ہوں، آدم کے تمام بیٹے خطائیں کرتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ جو اقبال نے جس طرح کی شخصیت کا نقشہ کھینچا ہے، یہ شخصیت ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھی ہے. اقبال ہم سے پہلے گزر گئے، 1938 میں فوت ہو گئے. ہم تو ان کے کوئی 26 سال کے بعد دنیا میں ہماری جو ہے نا آمد ہوئی ہے.
لیکن یہ کہ ان کے فوت ہونے کے بعد، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں ایک شخصیت دیکھی ہے، اور وہ ڈاکٹر اسرار احمد ہیں کہ جو اس معیار پر پورے اترتے تھے. کم از کم دنیا کی کوئی طلب ہم نے ان کے اندر نہیں دیکھی. اور یہ بات تو خیر لاہور میں اکثر لوگوں نے بیان بھی کی ہے کہ جو 1952 میں ان کا بیڈ تھا تو اسی پر 2010 میں وہ فوت ہوئے. ہمارے درمیان یہاں ان چیزوں کے گواہ بھی موجود ہیں. جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اسی طرح انہوں نے پوری زندگی بسر کر دی. اور وہ کب انہوں نے MBBS کیا تھا؟ ارلی 50s میں. اور ان کے ساتھی اس وقت دنیا میں امریکہ تک پہنچے ہوئے، یعنی یوں سمجھے کہ دنیا کو جنت بنا کے بیٹھے ہوئے. لیکن انہوں نے وہ ایک بالکل سادہ زندگی بسر کر کے دنیا سے چلے گئے. اقبال ایسے ہی افراد چاہ رہا تھا. یہ میں نے ایک طرف سے بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو موضوع رکھا گیا، مضمون رکھا گیا، تو یہ دونوں شخصیات کے درمیان جو ایک تعلق ہے اس کا یہ پہلو آپ کے سامنے نمایاں کر دوں. ایک یہ کہ ڈاکٹر اسرار خود کہتے تھے کہ میری جو علم کی منابع ہیں ان میں علامہ اقبال بھی شامل ہیں. اور دوسری بات، میں نے جو اقبال جس طرح کا انسان چاہتے تھے، وہ جو جس کے اندر بے نیازی ہو، بے رغبتی ہو دنیا کی، وہ انسان ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد کی صورت میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب ذرا جو اگلی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے لیے مجھے تھوڑی سی لمبی سی تمہید ایک باندھنی پڑے گی. وہ اللہ کا ایک پورا منصوبہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. اس میں پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کہاں فٹ ہوتے ہیں. یہ میں نے جو دن اور رات کی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ دن بھی لاتا ہے تو اللہ رات بھی لاتا ہے. تو عام طور پر اللہ کا دن 1000 سال کا ہوتا ہے، جس میں وہ اپنا پلین پورا جو ہے نا چاک آؤٹ کرتا ہے. یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ تدبیر امر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک. ثم یارج الیہ، پھر وہ جو بھی اللہ نے فیصلے کیے ہوتے ہیں ان کا فیڈ بیک اللہ کی طرف واپس جاتا ہے. فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جس کی مقدار، جس کی لمبائی اس 1000 سال کے برابر ہوتی ہے جو تم گنتے ہو. یعنی ہمارا جو سال 365 دنوں کا ہوتا ہے، اس ایک سال کے 1000 سال جب بنتے ہیں تو اللہ کا ایک دن بنتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس بنیاد پر ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا ہندوستان میں اکبر کے زمانے میں. اور اکبر نے یہ بات کہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1000 سال پورا ہو گیا. گویا اللہ کا منصوبہ پورا ہو گیا. تدبیر امر جو 1000 سال کی تھی وہ پوری ہو گئی. اگلے 1000 سال کا کوئی منصوبہ اللہ کا موجود نہیں ہے. لہٰذا ماں بدولت آزاد ہیں نیا منصوبہ بنانے میں. لہٰذا ہندوستان کے لیے اب میری تدبیر امر چلے گی اور وہ دین اکبری ہوگا جو یہاں پہ نافذ ہوگا. بڑی عجیب بات یہ ہے، ہمیں تورات میں ذکر ملتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بشارت ہے، فارکلیت کے نام سے، فاران کی پہاڑیوں سے ان کا ظہور ہوگا اور ان سے ایک روشنی پوری دنیا میں پھیلے گی. اور ان کے 1000 سال کے بعد، وہاں بھی یہی الفاظ ہیں، 1000 سال کے بعد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد پرانا سانپ یعنی ابلیس، پرانا سانپ تورات کی اصطلاح میں ابلیس، یعنی جو ابلیس ہے، شیطان ہے، وہ یاجوج ماجوج کے لشکر لے کے قدسیوں کے شہروں کے اوپر ٹوٹ پڑے گا. قدسی جو محمد رسول اللہ کے ماننے والے یعنی مسلمان، ان کے اوپر حملہ آور کون ہو جائے گا؟ شیطان. لشکر کون سے لے کے؟ یاجوج ماجوج کے. اور اس بارے میں تقریباً یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ جو مغربی اقوام کا غلبہ تھا یہ در حقیقت وہی یاجوج ماجوج کے لشکر تھے. علامہ اقبال نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. تو وہ مسلمان دیکھ لیں، وہ منظر سامنے آ گیا ہے کہ یاجوج و ماجوج کے لشکر کھل گئے ہیں. تو یہ لشکر تو علامہ اقبال سے پہلے ہی کھل گئے تھے. اور عجیب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد یہ پروسیس شروع ہوا تھا. اب یہاں سے تھوڑا سا آپ ذرا گیس ورک کریں. گیس ورک یہ ہے کہ دونوں باتیں 1000 سال کے بعد ہوئی ہیں، ادھر ہندوستان میں اکبر اور ادھر مغرب میں وہ جو یاجوج ماجوج کے لشکر اٹھے ہیں. اب آپ ذرا شیطان کے سطح کو کوئی سوچیں نا، ادھر سے نیچے دیکھیں، وہ زمین کو دیکھ رہا ہے، اس نے اپنا یہ پلان یعنی 1000 سال کے بعد اپنی تدبیر کا پلان نافذ کرنا ہے. تو جس جگہ کو وہ منتخب کرتا ہے وہ ویسٹ نہیں ہے، وہ ہندوستان ہے.
اور اس کے لیے اس وقت کے بادشاہ کے دل میں بات ڈالتا ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم، جو اس کے ارد گرد نو رتن ہوں گے، ان میں سے کئی اس کے جو ہے نا ولی ہوں گے، تو ان کے دلوں میں اس نے یہ بات ڈالی کہ اس جو ان پڑھ بادشاہ کو یہ بات سمجھاؤ کہ وہ 1000 سال کا دور ختم ہو گیا، اب ایک نیا دور کا آغاز کرتے ہیں اور اس دور میں یہ والا دین چلے گا۔ تو شیطان نے پہلی اٹمپٹ کہاں کی؟ یہاں کی، کیونکہ جو پوٹینشیل یہاں تھا وہ ویسٹ میں نہیں تھا۔ یہ مٹی جتنی زرخیز تھی دنیا کی قیادت کے لیے، اتنا ویسٹ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ویسٹ میں ہونے دیا جو ہو رہا ہے، یا نہیں ہونے دیا؟ یہاں ایک بندہ کھڑا کر دیا، وہی فقیر بندہ، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی۔ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ جیل جاؤں گا، نقصان ہو جائے گا، فنڈ نہیں ملیں گے، بادشاہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ ہوتے نا شاہین، یہ شاہین تھا جو کھڑا ہو گیا اور وہ پورا شیطانی منصوبہ تلپٹ ہو گیا، اور اس کو مجبوراً جا کے تو پھر ویسٹ ہی میں کنسنٹریٹ کرنا پڑا۔ ہندوستان میں اس کے لیے جگہ نہیں چھوڑی۔ کس نے؟ ایک آدمی نے، ایک فقیر نے، ایک شاہین نے۔ یہ شاہین ہوتا ہے، چیرنے پھاڑنے والا شاہین نہیں تھا، وہ دلیل دینے والا شاہین تھا۔ اس نے بادشاہ کا منصوبہ ختم کر دیا۔ بیچ میں کچھ عرصہ گزرا، سیکنڈ اٹمپٹ۔ یہ وہ دور ہے کہ جب دو بھائی ہیں، ایک دارا شکوہ ہیں، ایک اورنگزیب عالمگیر، غلام محی الدین اورنگزیب عالمگیر بادشاہ غازی۔ جیسے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بر وقت خبردار کیا تھا شیخ احمد سرہندی کو، یہاں دارا شکوہ کو اگر راستہ اورنگزیب نہ روک دیتا تو دوبارہ ہندوستان کے اوپر شیطانی تسلط ہو جانا تھا۔ یہ جو ہمیں 2001 میں روشن خیالی آئی تھی نا، یہ دارا شکوہ کو اس وقت آئی ہوئی تھی، ساری کی ساری آئی ہوئی تھی، نہیں چلی، دوبارہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جہاں پہ اس کا منصوبہ چل رہا تھا وہاں پہ اس نے افرادی قوت جمع کی، نظم بنایا، پوری فوجیں کھڑی کی۔ اب ان کے ذریعے سے اس نے یلغار کی۔ پہلے وہ واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کیا، پھر وہ لشکر سارے کھلے، وہ کھل گئے، یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، اور انگریز جو ہے ہندوستان پر آ کے قابض ہو گیا۔ اور جب قابض ہو گیا اب کیا ہوا؟ ظاہر ہے جو بادشاہ ہیں، الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو بادشاہوں کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ یہ ابھی سب کانشیس کی بات آئی تھی، تو انسان کے تحت شعور میں بادشاہ لوگوں کی تابعداری شامل ہوتی ہے، تو جو بادشاہوں کے طریقے ہوتے ہیں انہی طریقوں پر چلتے ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وہ یہود تھے یا جو نصارہ تھے وہ حکمران بن کے آئے تو ان کی جیسی وضع قطع لوگوں نے اختیار کر لی۔ اور اس میں تو بڑے بڑے ہمارے دانشور بہ گئے، انہوں نے کہا یار چمڑی تو ہم بدل نہیں سکتے، ابھی میک اپ کا اتنا سامان نہیں آیا تھا، تو چمڑی تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے کہ گوری کر لیں، لیکن یہ کہ اپنا کردار بالکل اسی طرح بنا لو جیسے کہ ویسٹ میں یہ گورے لوگوں کا کردار ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، کوئی دانائی ہوگی، ہمیں سمجھ نہیں آتی، کم دماغ ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی وزڈم ضرور ہوگی، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے پیچھے۔ یہ سوچ تھی۔ اب کون کھڑا ہوا امامت کے لیے؟ جنہوں نے پیٹ کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے کھانے پینے کی، دنیا کی پرواہ نہیں کی، بلڈنگ ملی تو ملی، نہیں ملی تو پرواہ نہیں، کسی درخت کے نیچے ہی اپنے جو ہے نا شاگرد لے کے بیٹھ گئے، انہیں پڑھانا شروع کیا۔ یہ جو مدارس کا آج سلسلہ ہے اس کا آغاز وہاں سے ہوا تھا کہ ہم نے انگریز کی کوئی شے نہیں استعمال کرنی۔ یہ جو حلال حرام کا چکر ہے نا، یہ بعد میں پڑا، یہ مسئلہ نہیں تھا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ اصل میں بائیکاٹ ہے۔ جب بائیکاٹ ہوتے وہ حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہوتا، ہم نے آپ کی کوئی شے نہیں استعمال کرنی، آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم جو پھوڑی پہ بیٹھیں گے، آپ میز آگے رکھتے ہیں ہم نہیں رکھیں گے، آپ یہ کرتے ہیں ہم وہ نہیں کریں گے، ہم آپ سے 180 درجے الٹا چلیں گے۔ یہ پھر کسی نے ریزسٹ کیا تو ایمان بچا رہ گیا ہندوستان میں، وگرنہ یہ کہ ہر چیز کی تعبیر ہو گئی تھی، تعبیر جدید ہو گئی تھی۔ وہ تو پوری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں، وہ ایک تو وقت زیادہ لگ جائے گا، کنٹروورسی بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی ہمارے ہیرو ہیں، لیکن ظاہر ہے ہیرو ہی تو زیرو کرتے ہیں۔ تو ہو رہا تھا، بلکہ وہ ہے فتنہ ملت بیضا امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، تو وہ بھی تو موجود تھے نا جو سلاطین کا پرستار بنا رہے تھے۔ وہ بنایا مسلمانوں کو، اور کس حد تک بنایا
کہ اگر کسی نے سیاسی تحریک بھی انگریزوں کے خلاف کھڑی کی تو کہا کہ ہمیں انگریزوں کے خلاف چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں نماز روزے کی اجازت دے رکھی ہے، ہمارے محسن ہیں، ہمارے آقا ہیں، انہوں نے ہمیں نماز اور روزے کی اجازت دے رکھی۔ اس پہ علامہ اقبال نے کہا تھا ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں سمجھتا ہے کہ اسلام میں آزاد، تو وہ یہ بات تھی۔ تو کسی نے ذہن سازی کر کے تو یہاں تک پہنچایا تھا۔ کیوں؟ کمفرٹ زون نہیں چھوڑنا۔ یہ جو اپنے ہیں نا، نوکریاں ہیں، چاکریاں ہیں، کاروبار ہیں، جو بھی اپنے سلسلے ہیں، ان کو برقرار رکھنے کے لیے انگریز کے ساتھ سازگاری اختیار کرنی بہت ضروری ہے، اور اگر انگریز کے ساتھ کوئی فرکشن کریٹ کریں گے تو یہ سب کچھ چھن جائے گا۔ تو جس کو چھن جانے کا فکر نہیں تھا وہی کھڑا رہے گا۔ پھر وہی فقر والی بات آ گئی، حاضر و موجود سے بیزاری والی بات آ گئی۔ اب یہ ایک دور ہے، یہ بالکل اس طرح کا دور ہے جیسے اصحاب کہف میں، کہف کا ذکر آتا ہے سورہ کہف میں، کہ زندگی اجیرن، آپ غار میں جا کے اپنا آپ بچا سکتے ہو، اسی طرح سویلائزیشن سے کٹ کر اپنا جو ہے نا وہ ایگزسٹ کر سکتے ہو۔ اگر آپ جڑے رہے تو ڈھل جاؤ گے، آپ اسی جو ہے نا کان کے اندر، نمک کی کان کے اندر نمک ہو جاؤ گے۔ یہ ایک دور تھا جو گزر گیا، ریزسٹنس کا دور ہے، لیکن یہ ریزسٹنس ہے ڈیٹیچمنٹ کے ذریعے سے۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہاں اسی ہندوستان کی سرزمین سے اس تہذیب کو چیلنج کیا گیا۔ جیسے سورہ کہف میں آتے ہیں نا، وہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اپنے کسی دوست کے مقابلے میں جس کے پاس بڑا ساز و سامان تھا، باغ تھے اس کے، اور وہ باغ والوں کے مقابلے میں وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ جو باغ والا تھا وہ کہتا تھا میں نہیں سمجھتا، ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمہ، مجھے نہیں یقین کہ قیامت ویامت کوئی ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اگر میں لوٹا ہی دیا گیا بالفرض محال جیسے تم سمجھتے ہو، تو جس نے مجھے یہاں بہت سارا کچھ دیا وہاں بھی بہت کچھ دے گا۔ یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ اب درویش کون ہوتا ہے؟ درویش خدا مست، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، جو بیزار ہے، حاضر و موجود ہے۔ اس نے کہا کہ یہ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، میں تو نہیں کہتا یار مجھے کوئی حسد نہیں ہے تم سے، میں تمہیں صرف اتنا نکتہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہوا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کہا ہوتا کہ یہ جو اللہ نے چاہا، یہ تمہارا اپنا زور بازو نہیں ہے، یہ اللہ کی تدبیر ہے جس نے تمہیں دیا، بس اتنی ساری تو بات تھی۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو امید ہے مجھے اپنے رب سے تیرے اس باغ کو اجاڑ دے گا، اس کا پانی گہرا کر دے گا، اسے ویران کر دے گا، اور تیرے اس باغ سے بہتر باغ مجھے عطا کر دے گا۔ اب ذرا دیکھیے یہ کتنی یقین کے ساتھ کہی ہوئی بات تھی کہ سچ مچ ایسا ہو گیا۔ آگے ساری اس کی تشریح آ گئی ہے، یہی ہوا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اب وہ ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے خرچ کیا ہوا تھا، اور وہ پورا باغ الٹا پڑا تھا اپنے سہاروں کے اوپر، وہ سب غرق ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں ذرا کہ کیا اسی انداز میں علامہ اقبال نے مغربی تہذیب کو چیلنج نہیں کیا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ وہ کون سی شاخ تھی جو نازک تھی، جس کو اقبال نازک شاخ کہہ رہے ہیں؟ کون سی تھی؟ مادہ پرستی کی۔ یہ جو مٹیریل جو ہے نا، جو مٹیریلزم ہے اور اس مادہ پرستی ہے، یہ بہت نازک شاخ ہے۔ یہ تو اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارنے والا کام ہے، اور اس کے نتائج ہیں جو اب وسط میں ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ خاندانی نظام بکھر گیا، والدین جو ہیں اولڈ ہوم میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بچوں کو ترستے ہیں، کوئی ان کو گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ نئی نسل کو ابھی سمجھ ہی نہیں، جب انہیں سمجھ آئے گی تو وہ اس ایج کو پہنچ چکے ہوں گے جب نکھٹو ان کی کوئی بات ہی نہیں سنے گا۔ یہ ٹریجڈی ہے نا جس سے نو انسانی دو چار ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارے دانشور کہتے ہیں کہ جی وہ تو ترقی کر رہے ہیں، یہ ترقی ہے؟ یہ ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ تو جس طرح سورہ کہف کے اس بندہ خدا نے، مرد درویش نے، شاہین اقبال نے اپنے مقابل اس شخص کو چیلنج کیا تھا، اسی طرح علامہ اقبال نے اس تہذیب مغرب کو چیلنج کیا۔ اگلا واقعہ وہاں پہ جو آتا ہے وہ خضر کا آتا ہے۔ خضر کے واقعہ جو آپ اگر دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، خضر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، وہ ایک کشتی کو توڑ دیتے ہیں، ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں، ایک گرتی دیوار کو سیدھا کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ سیدھے کام بھی کرتے ہیں، الٹے کام بھی کرتے ہیں۔ کشتی توڑنا، بچہ مارنا، یہ الٹا لگے گا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی الٹا لگا۔
دیوار سیدھی کرنا، یہ سیدھا کام کیا انہوں نے۔ اس کو ذرا یوں قیاس کر لیں کہ علامہ اقبال کے بعد کا جو دور ہے، مسلمانوں کا دور، غربت کا جو دور تھا، اس دور میں ہم ایک بات دیکھتے ہیں، کچھ مسلمان ملکوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، جبر ہو رہا ہے، یہ الٹا کام ہو رہا ہے، اور کچھ ہیں ایسے اللہ کے لاڈلے، چہیتے، پیارے، دلارے، اور جن کے الٹے کام بھی سیدھے ہو رہے ہیں۔ اب ذرا آپ تلاش کریں یہ الٹے سیدھے کس کے ہو رہے ہیں؟ الٹے کام بھی وہ ہیں، ان کے الٹے کام، نتیجہ سیدھا نہیں کر رہا، یہ کون ہے؟ یہ جیسے باقی کچھ ہندوستان میں ہوا نا، یہ بھی ادھر ہی ہوا ہے۔ اب میں نہیں کہتا یہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا جی، ہم نے جس لیے مرضی بنایا ہو سکتا ہے نوابوں نے اپنے مقصد کے لیے بنایا ہو سکتا ہے جرنلوں نے اپنے مقصد کے لیے بنایا ہو سکتا ہے انگریزوں نے اپنے مقصد کے لیے بنایا ہو، سب کا، امریکہ نے اپنے مقصد کے لیے امدادیں دی ہوں، سب کا اپنا اپنا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اللہ کی بھی تدبیر ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب اللہ کی تدبیر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ کی تدبیر ہے کہ یوسف مصر جائے اور مصر میں جا کے وہاں کی جو تہذیب ہے، تمدن ہے، وہ سیکھے، جائز وہاں کو تعویل الاحادیث سیکھے، ڈپلومیسی سیکھے، سیدھی سی بات ہے، ڈپلومیٹ بنے، وہاں جائے، یہاں نہیں بن سکتا وہاں جا کے بنے گا، کیسے بھیجے؟ بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں پھینکا، قافلے والے نے اٹھایا مصر پہنچایا، عزیز مصر نے خریدا، زلیخا عزیز نے جو ہے نا پالا پوسا۔ سب کی نیت کیا تھی؟ اللہ کی مرضی پوری کرنا، ایک کی بھی نہیں تھی، سب نے اپنی غرض کے لیے کیا، لیکن مقصد کس کا پورا ہوا؟ سرو کس کو کیا؟ اللہ کو۔ تو اللہ یوں بھی کرتا ہے، ایک مثال ہمارے سامنے آ گئی، اللہ یوں بھی کرتا ہے۔ اور آپ اگر پاکستان کو دیکھیں نا، اللہ نے پاکستان کے ساتھ یہی کیا ہے۔ جب بنا، آپ کے پاس جو ہے نا پیپر پن بھی کہتے ہیں نہیں تھی، لیکن انگریزوں کی ضرورت بن گئی، انہوں نے سنبھالا، امریکہ کی ضرورت بن گئی، انہوں نے سنبھالا۔ آج کہاں اللہ نے پہنچا دیا؟ آج اللہ نے ایٹمی پاور بنا دیا، آج اللہ تعالیٰ نے اسے بلاسٹک میزائل دے دیے۔ اب پتہ نہیں وہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کہ وہ 70,000 کلومیٹر والا بھی کوئی فائر کر دیا ہے۔ اگر کر دیا ہے تو یہ آج سے 10 سال پہلے خودکشی سمجھی جاتی تھی، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اسرائیل کو نشانے پہ رکھ لیا ہے، باقاعدہ اناؤنس بات ہو گئی ہے نا۔ تو اب جب اسرائیل اپنا جو دفاعی سارا وہ سوچے گا، پلان کرے گا، اسٹریٹجی بنائے گا، تو وہ بھی تو پاکستان کو نشانے پہ رکھے گا۔ تو اسرائیل کے نشانے پہ رکھنے کا مطلب صرف اسرائیل نہیں ہوتا، اسرائیل کے پیچھے 5 طاقتیں کھڑی ہیں۔ تو آپ نے یہ ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کے سامنے آپ بالکل تن کے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ وہ جگہ آ گئی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی میں نے مثال دی، تو موسیٰ علیہ السلام بھی تو اسی قوم میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پروان چڑھے؟ فرعون کے گھر۔ ایک مرل آیا، ایک مکہ مارا، بندہ مار دیا۔ یہ اگر ہم نے تجربہ کر دیا ہے نا، یہ اس مکے کے برابر ہے۔ یہ انیشیٹو وہ ہے کہ جس کے بعد ٹکراؤ ہی ہوتا ہے۔ یہ 2024 کا پاکستان ہے، ٹھیک ہے، معاشی طور پہ فقیر ہے، لیکن یہ کہ عسکری طور پر، ٹیکنالوجی کے طور پر 47 سے بہت بہتر ہے۔ ہم افسوس کریں گے کس بات کا؟ 47 میں اسلام نہیں آیا۔ ہم افسوس کریں گے 70 سالوں میں اسلام نہیں آیا۔ ہم افسوس کریں گے یہاں کرپشن ہوئی، ہم یہاں چیخیں گے، چلائیں گے، یہ ہو گیا، وہ ظلم ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ یہ ایک سطح ہے، یہ تشریح کی سطح ہے۔ وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام خضر کو کہہ رہے ہیں کیوں توڑ دی کشتی، لیکن وہی خضر اس دیوار کو سیدھا کرتا رہا۔ ان بدماشوں کے بیچ میں دیوار سیدھی ہوتی رہی، ٹیڑے چلتے رہے، پھر اللہ سیدھا کرتا رہا، پھر کوئی حادثہ ہوتا رہا، پھر سیدھا ہوتا رہا، اب یہاں تک پہنچ گیا، اور یہاں آ کے وہ تن کے کھڑا ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا منصوبہ، یوں چلتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ہندوستان کی ایک پوری تاریخ رکھی ہے۔ اکبر کھڑا ہوا تو مقابلے میں شیخ احمد سرندی، دارا شکوہ کا خطرہ پیدا ہوا، اورنگزیب عالمگیر، بیچ میں اور سے بہت باتیں ہیں۔ اگر اس وقت جو ہے نا یہ جو اب جو ہندوتوا چلا رہے ہیں، ہندو اور جو مراٹھے، اس وقت اگر کامیاب ہو جاتے اور ابدالی نہ آتے، آج ہندوستان میں مسلمان نہ ہوتے۔ اتنا بڑا منصوبہ لے کے وہ چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ابدالی کو بھیج کے ان کا منصوبہ جو ہے ناکام کر دیا ہے۔ آج ہمارے کچھ سینئر لوگ بھی کہتے ہیں، گورنمنٹ کے جو عہدیدار بھی کہتے ہیں ابدالی ڈاکو تھا۔ بھئی آپ ہندو ہو؟ مسلمانوں کے لیے تو وہ بہت بڑا جو ہے نجات دہندہ تھا۔
سکھ کہیں ڈاکو تھا یا ہندو کہیں ڈاکو تھا تو ان کا تو بنتا ہے کہنا. آپ کس کی بولی بول رہے ہو؟ وہ پاکستان میں اب یہ رونے کی بات ہے. اس ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, وزیر ہوتے ہیں, بڑے بڑے بادشاہ گھروں کے قریبی مشیر ہوتے ہیں, رونے کی باتیں. لیکن دوسری طرف اللہ کا اپنا منصوبہ ہے جو چلا جا رہا ہے, جو دیوار سیدھی رہتی ہے. تو جو آخری دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس کا علاج یہاں سے کیوں نہیں ہوگا؟ یہ سارا 400 سال کا جو اللہ کا منصوبہ یہاں تک چل کے آیا ہے, یہ تیاری اللہ نے کس دن کے لیے کرائی ہے؟ اب ہمارے سیکولر دانشور بھی کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بننا شروع ہو گیا, بن گیا. وہ کہتے ہیں گریٹر اسرائیل کا منصوبہ چل پڑا ہے. اس ساری بات کو میرے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو یہ باور کراؤں کہ میں یقین نہیں کر سکتا کہ گریٹر اسرائیل بن سکتا ہے, کیونکہ گریٹر اسرائیل میں صرف شام ہی کی بات تو نہیں ہے. گریٹر اسرائیل میں تو مدینہ بھی آتا ہے, گریٹر اسرائیل میں عراق تک کا علاقہ آتا ہے, یہ باقی سارے علاقے جا سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی یقین کر سکتا ہے کہ مدینہ یہودیوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں؟ اور اندر خانے کی ان کی بات تو یہ, تو وہ مکے کے بھی دعوے دار ہیں. ویسے انہوں نے نقشے میں مدینہ رکھا ہوا ہے, مکے کے بھی دعوے دار انہیں ہونا چاہیے. پتہ ہے کیوں؟ وہ اصل میں یہ سارا اس لیے کر رہے ہیں کہ ابراہیمی طریقے پر ہمیں, تو ابراہیم نے پہلا گھر ابراہیم نے تو مکے میں بنایا تھا نا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ ھدی و مبارکا للعالمین جو تھا وہ مکے میں بنا اور ابراہیم نے بنایا. اگر ابراہیم کے وارث وہ ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں, تو پھر مکہ بھی ان کا ہونا چاہیے. وہ کیوں چھوڑیں گے؟ اگر ان کے پاس طاقت ہو, ان کے بس میں ہو, تو مکے بھی جائیں گے. اور ضرور جانا چاہیے, کیونکہ اصل تو یوں سمجھیے روحانی اعتبار سے جو مقام بنتا ہے کہ جس کے بعد آپ وہ حیثیت اختیار کر سکتے ہیں کہ جو انہیں مطلوب ہے, وہ مکے پر قبضے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اب آپ سوچیں, کیا مکے پر وہ قبضہ کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ اس کو گوارا کرے گا جس نے ابراہا کو قبضہ نہیں کرنے دیا؟ کیا مدینے پہ ان کا قبضہ ہو سکتا ہے؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ شام کے اوپر بھی وہ قابض رہ سکتے ہیں. لیکن جب مکے اور مدینے کی بات آئے گی تو یہ یقین رکھیے, یہ وہ وقت ہوگا کہ جس دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو پالا ہے, پروان چڑھا ہے, اس کی دیوار سیدھی کی ہے. جیسے اکبر کا راستہ روکا شیخ احمد سرندی نے, جیسے دارا شکوہ کا راستہ روکا اورنگزیب عالمگیر نے, جیسے مرہٹوں کا راستہ روکا احمد شاہ ابدالی نے, ایسے ہی اسرائیل کا راستہ روکے گا. یہی اسی ہندوستان کے اس حصے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا مسلمانوں کو یہ توفیق دیں گے. اس لیے اقبال نے کہا تھا, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. اب اس کا ایک دوسرا پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلمان جو یہ کمزور ہوئے تھے, کیوں ہوئے تھے, یہ پستی میں کیوں گرے تھے؟ وہ ساری بات اپنی جگہ پہ کہ اللہ تعالیٰ دن بھی لاتا ہے, رات بھی لاتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس پستی میں گرنے کا سبب, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کو چھوڑنا اور دنیا کا طالب بننا تھا. سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کی مثال پیش کر کے ہمیں سمجھایا اللہ نے کہ جب بنی اسرائیل نے 2 دفعہ کتاب سے بے وفائی کی تو 2 دفعہ اللہ نے انہیں عذاب عظیم سے دوچار کیا. انسانوں کے ہاتھوں جنگوں میں ان پر جو ہے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے, شکستیں دی انہیں, اور بیت المقدس کی حرمت پامال ہوئی. مسجد جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی ایک مرتبہ, دوسری مرتبہ, اور یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے دین سے بے وفائی کی تھی. یہ جو مسلمان امت ہے یہ اللہ کی نمائندہ امت ہے, اللہ زمین کے اوپر اللہ کی نمائندگی کرنے والی امت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا وارث بنایا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, وہ ہمیں, یہ اس کتاب پر چلنے کی بجائے غیروں کی پیروی شروع کر دے تو اللہ کی نگاہ میں اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں. اور دنیا میں جو اللہ سزا دیتا ہے وہ اقتدار چھین کے دیتا ہے, جیسے وہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح کی غیر قوموں کے ہاتھوں پٹوا کے دیتا ہے. یہی اللہ کا دستور ہے, یہی اللہ کی سنت ہے, یہی اللہ کا طریقہ ہے. تو پاکستان بنانے کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی تھا. اقبال کا خواب, ہم کہتے ہیں نا مصور پاکستان ہے, مبشر پاکستان, کیوں کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں یہ تو نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک آزاد خطہ وجود میں آ جائے گا, لیکن اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر عرب ملوکیت میں جو داغ و دبے پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام کا چہرہ دنیا کو دکھا سکے. اب اس کے پیچھے پتہ ہے سوچ کیا ہے؟
اصل اسلام جب دنیا دیکھے گی تو وہ خود بخود اسے قبول کر لے گی، اس کے لیے کوئی اور تردد کرنے کی ضرورت نہیں. اصل اسلام ہے ہی ایسا کہ دنیا کو اپنی طرف کھینچ لے گا. آج اگر دنیا اسلام سے دور ہے تو اس وجہ سے کہ اصل اسلام ہم نے نہیں دکھایا. تو اگر یہ ملک مل گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم اصل اسلام دنیا کو دکھا سکیں. تو ملک ہم نے اصل اسلام دکھانے کے لیے حاصل کیا تھا، ہم نے تو اپنے ہاتھ دکھانے کے لیے استعمال کیا، ہاتھ رنگنے کے لیے اور ہاتھ دکھانے کے لیے استعمال کیا. ابھی تک تو یہی ہوا. تو اصل ذلت اس کا سبب انہوں نے یہ بیان کیا. اس کے لیے ایک عجیب بات یہ بھی ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ 1936 میں علامہ اقبال نے، ایک طرف آپ دیکھیں وہ مسلم لیگ کی حمایت کر رہے ہیں کہ ملک آزاد کرانا ہے، لیکن ایک اور جماعت بنا رہے ہیں خود، اور اس کا نام رکھ رہے ہیں جمعیت شبان المسلمین، اور اس کا مقصد بیان کر رہے ہیں کہ یہ نیک لوگوں کی جماعت ہوگی. یہ جب ملک آزاد ہو جائے گا نا تو اس کے لیے اس جمعیت کی ضرورت ہوگی تاکہ یہاں پر اسلامی نظام کو نفاذ کیا جا سکے. وہ چلی نہیں، 1-2 سال ہی چلی، پھر اس کے بعد ختم ہو گئی. ہم نے وہی نام اختیار کیا ہے، اس میں شبان المسلمین وہیں سے لیا ہے، جمعیت بیچ سے ہٹا دیا، اس لیے کہ ابھی ہم نے اس کو اس طرح منظم نہیں کیا جیسے ایک جمعیت ہوتی ہے نا، اس طرح منظم نہیں کیا. تو جمعیت کا لفظ ہٹا دیا، شبان المسلمین وہی لے لیا. اب واپس آئیں ڈاکٹر اسرار احمد پہ. علامہ اقبال کی یہ سوچ ان سے لی مولانا مودودی نے رحمۃ اللہ علیہ، اور جماعت اسلامی بنائی. وہی جو جمعیت شبان المسلمین کا تصور تھا، اسی تصور پر مبنی جماعت، صالحین کی جماعت، نیکوکاروں کی جماعت، اللہ والوں کی جماعت، ربانیون کی جماعت، جو انہوں نے سوچا وہ جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی. ڈاکٹر اسرار احمد بھی اولاً اسی جماعت کا حصہ رہے. بعد میں انہیں احساس ہوا کہ یہ اب وہ والی جماعت نہیں رہی تو اس سے وہ نکل گئے، چھوڑ دی، اور پھر تنظیم اسلامی بنائی اور انہی اصولوں پر بنائی. اور یہ والی جو تحقیق ہے یہ بھی اسی دور میں ہوئی تھی جب ڈاکٹر صاحب نے یہ تنظیم اسلامی بنائی. تو بعد میں پھر یہ پتہ چلا کہ علامہ اقبال نے بھی اس طرح کی ایک جماعت بنائی تھی. تو انہوں نے اپنے رسالے میں وہ پورا مضمون لکھا کہ اس طرح اقبال نے یہ سوچی تھی. تو اب آپ دیکھیں نا، اقبال نے جو سوچا اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنے والی شخصیت جہاں مولانا مودودی کی ہے، وہیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. یہ تعلق بھی ان کے درمیان ہے. اور اس کے پیچھے پاکستان اب کیا بنا جی؟ پاکستان یعنی یہ عملی جو کوشش کرنی ہے کہاں کرنی ہے؟ اس ملک میں کرنی ہے. کہاں وہ اسلام غالب ہوگا؟ وہ پاکستان. اقبال کا خواب بھی یہی، ان سارے بزرگوں کا خواب بھی یہی. اور جب یہ ہوگا تو یہ پوری دنیا کے لیے گویا لائٹ ہاؤس کی حیثیت اختیار کر لے گا. اب دیکھیے وہ پہلی بات کا تقاضا کیا ہے، جب آپ فلسطین کا دفاع کر رہے ہیں، جب آپ شام کا دفاع کر رہے ہیں، یا آپ گریٹر اسرائیل نہیں بننے دے رہے ہیں، وہاں آپ کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں شاہین میزائل کی ضرورت ہے، ذرار 3 کی ضرورت ہے، کچھ اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے. یہاں پہ ضرورت کیا ہے؟ جب دنیا کے لیے آپ نے ایک مینارہ نور بننا ہے، ایک نظام عدل اجتماعی کی ایک یوں سمجھیے کہ اس کی مینیفیسٹیشن، اس کا ایک عملی مظاہرہ دنیا کے سامنے جب ہوگا، یہ ہے وہ نظام جسے اسلام کا نظام کہتے ہیں. دیکھیں آج دنیا کے سامنے جب اسلام کا نظام آتا ہے نا، نام، تو تصور میں ایک بہت لمبی داڑھی والا شخص آتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے وہ خودکش جیکٹ بھی آتی ہے. اسلامی نظام کا مطلب ایک دم دھماکہ. یہ آپ ذرا اندازہ کریں، آج سے تقریباً 15 سال پہلے ایک خبر آئی تھی کہ ایک جہاز، ایک فلائٹ، اس میں لوگ بیٹھنے والے تھے، بورڈنگ ہو چکی ہوئی تھی، اور ایک صاحب ادھر سے چلتے ہوئے آئے، لمبی داڑھی والے مسلمان صاحب. اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اسی فلائٹ سے انہوں نے بھی جانا ہے، سب واپس چلے. انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم نے اس جہاز پہ نہیں جانا، جس پہ ان مولوی صاحب نے جانا ہے نا اس پہ ہم نے نہیں جانا. تو پہلے جو فوری جو رد عمل ہوا نا وہ خوشی کا تھا کہ حقیقی مسلمان سے لوگ اتنا ڈرتے. لیکن فوراً جو دوسری بات آئی ذہن میں کہ یار اسلام تو رب العالمین کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، یہ تو نظام عدل قسط ہے، عدل اجتماعی ہے، سارے انسانوں کے لیے اس میں بھلائی ہے، تو یہ اسلام سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ تو پتہ چلا کہ اسلام کا ہم نے کیا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے. اسلام کا مطلب دہشت گردی ہو گیا ہے. اسلام کا مطلب جو ہے وہ اب تو یہ ہے، ظلم ہے. مطلب جو جس چیز کا نام ہم نے خلافت رکھا ہوا تھا، جس شے کا نام، وہ تو بادشاہوں کا ظلم تھا، ملک کا ناظم تھا. دنیا تو خلافت اس شے کے، وہ تو 700 سال پہ محیط ہے. جس کو ہم خلافت کہتے ہیں وہ 30 سال کے، وہ کسے یاد ہے؟ وہ تو دب گئی ہے اس تاریخ کے نیچے جو مسلمانوں کی اصل تاریخ ہے. یہ ہیں جو اسلام کے چہرے پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، جو اسلام کے چہرے پر داغ و دبے ہیں.
وہ اصل اسلام جب آپ دنیا کو دکھائیں تو اقبال کا تصور یہ ہے کہ وہ لوگ تو خود لپک کے مسلمانی کی طرف آئیں گے، اسلام کی طرف آئیں گے. تو پاکستان حاصل کرنے کا مقصد یہ بھی ہے. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اقبال ہمارا ہیرو بنے، اب میں آتا ہوں آخری حصے میں، تو دیکھیں محض اقبال کو پڑھنے سے اقبال آپ کا ہیرو نہیں بن جائے گا، کیونکہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو کچھ اور لوگ بھی پڑھا دیں گے کہ اقبال جو ہے نا وہ تو بڑا عاشق مزاج آدمی تھا، جرمنی میں عشق لڑاتا تھا. یہ آج کل یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا. اقبال کی کریکٹر اسیسنیشن جتنی اس دور میں ہوئی ہے، یہ 2001 کے بعد پوری اس کی اپنی زندگی میں بھی نہیں ہوگی. یہ کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اقبال اسلام کا نیریٹو بیان کرتا ہے. اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے اقبال کی شخصیت کو ڈیمیج کرنا ضروری ہے، وہ کیا جا رہا ہے. تو کنفیوژن تو ادھر ہی رہے گی. تو کیسے بچیں؟ اقبال کو سمجھنے کے لیے یا موٹیویشن لینے کے لیے اقبال سے ضروری ہے کہ آپ کا تعلق قرآن سے ہو. اور یہی تو اقبال کہہ رہا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ، اس سے جڑو، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل ہوئے ہو. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اب آپ یہاں دیکھیں ڈاکٹر صاحب کو پوری زندگی قرآن کی خدمت کرتے گزاری ہے. درس قرآن ہو رہا ہے، دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے، عربی کی کلاسیں ہو رہی ہیں، 1 سالہ کورس ہو رہا ہے. یہ سارا کس لیے ہو رہا ہے؟ تاکہ مسلمان قرآن سے جڑیں. عوامی درس قرآن کے پروگرام ہو رہے ہیں تاکہ لوگوں تک قرآن مجید کی تعلیمات پہنچیں. آج ہم اگر قرآن سے جڑیں گے تو وہ والی صفات جو اقبال بیان کر رہا ہے وہ تو قرآن پیدا کرتے ہیں. اب ذرا میں آپ کے سامنے تکابر رکھ رہا ہوں. پہلے تو وہ حدیث سنا دوں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مسلمان کا قید خانہ ہے، مومن کا قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے. میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی ہے. میں اگر آپ کو اس پر عمل کرنے کا کہوں آپ مجھے پاگل کہیں گے. آپ کا کیریئر ہے، آپ کا پروفیشن ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کی دنیا ہے. میں کہہ رہا ہوں جو آپ کو بہت عزیز ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ قید خانہ ہے، یہ کافر کی جنت ہے. آج کے سارے مسلمان دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں پڑے ہوئے؟ کہتے ہیں جی برین ڈرین ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کوالٹی لائف. امریکہ میں زندگی جئیں گے، یورپ میں زندگی جئیں گے، یہاں کیا زندگی ہے؟ یہ پاکستان کو رہنے والا ملک ہے. یہ ہماری اپروچ ہے، یہ ہمارا نقطہ نظر ہے، یہ ہماری سوچ ہے. اب دیکھیں قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے. یہی سورہ کاف جس کے بیچ کے میں نے آپ کو مضامین سنائے ہیں نا، یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. یہ زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کو ہم نے رونق بخش دی ہے، اٹریکٹیو بنا دیا ہے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. یہ مال ہے، دولت ہے، زمین ہے، یا آپ آج کیریئر شامل کر لیں، کاروبار شامل کر لیں، یہ سب خود بخود کھینچتا ہے اپنی طرف. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. تاکہ ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان لیں کہ اچھے اعمال کرنے والے کون ہیں، نیکیوں کی طرف آنے والے کون ہیں. اگر یہ اٹریکشن ہی نہ ہوتی تو سارے فرشتے ہوتے. یہ اٹریکشن ہے جو انہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر رکتا کون ہے، ڈرین کون کر جاتا ہے، رک کون جاتا ہے. یہ ہے اصل امتحان. اور آخری حصے میں جا کے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کیا ہم نہ بتائیں تمہیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. پھر جواب دیا وہ لوگ کہ جن کی ساری محنت دنیا میں گم ہو کے رہ گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اعلیٰ کاریگری کر رہے ہیں، یعنی وہ جو زینت حیات دنیا ہے اس کو حاصل کر رہے ہیں. ظاہر ہے اسے حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، محنت دن رات ایک کرنا پڑے گا. سوچیں جو بچہ 90% نمبر حاصل کرتا ہے کتنی محنت کرتا ہے تو 90% نمبر آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اپنے پروفیشن میں ایکسل کرتا ہے کتنی محنت کرتا ہے، ڈوبتا ہے نا اپنے پروفیشن میں، تب جا کے کوئی مقام بناتا ہے. لیکن یہ 60 سال کے بعد وہ ساری محنت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قبر کی مٹی. یہاں تو جنت بن گئی. وہ جو اقبال کہتا ہے اس سے بیزار ہو جاؤ، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، وہ تو ایک بات ہے نا، صرف انہوں نے ایک بات کہی، اس کی موٹیویشن آپ کو قرآن دے گا. انسان کا یہ نقطہ نظر قرآن بنائے گا کہ یہ دنیا جو ہے متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ یہ کسی ایک لیکچر سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ وہ ذکر و فکر، اختلاط ذکر و فکر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے بغیر یہ سمجھ نہیں آ سکتی. لہٰذا اقبال سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے جڑا جائے. آپ اقبال سے بھی جڑ جائیں گے، نہیں تو آپ اقبال کو بس ایک شاعر کی حد تک اپریشیٹ کر سکیں گے، ایک مفکر کے طور پر، ایک ہدی خاں کے طور پر،
ایک امت کے خیر خواہ کے طور پر کبھی نہیں جان سکے. تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے جڑنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یعنی پوری زندگی کا مشن بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی جیسے آخر اقبال بھی تو دنیا میں کوئی مقام دنیا کے اعتبار سے بہت اونچے اوانوں میں جگہ بنا سکتے نہیں بنائی. ڈاکٹر اسرار کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. میں پرانی مثالیں تو نہیں دے رہا، اس دور کی مثالیں دے رہا ہوں. تو اس طرح اگر آپ بھی کریں گے، یہ والی شان فقیری اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وزڈم بھی دے گا، حکمت بھی دے گا، دانائی بھی دے گا. اور اقبال نے یہ بات کہی ہے، یہ وزڈم کیسے ملتی ہے؟ یہ کلیجہ چھلنی ہوتا ہے تو ملتی ہے. کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. جہاں بانی کیا ہے؟ اقتدار حاصل ہو جانا، دنیا میں کوئی ترقی حاصل کر لینا، یہاں پہ بہت لگزوریس لائف بسر کرنا، یہ سب کا سب جہاں بانی ہے نا. جہاں اس کو جہاں بان ہونا یعنی اس کا انتظام و انصرام کرنا. اس سے مشکل ہے، دشوار تر ہے کار جہاں بینی. دنیا کو دیکھنا، سمجھنا، اس کا مشاہدہ کرنا، اس کو گہرائی تک سمجھ سکنا. تو کیسے یہ جہاں بینی پیدا ہو، دنیا کو میں دیکھ سکوں، سمجھ سکوں، دھوکہ نہ کھاؤں، حقیقت کو جان سکوں، یہ نظر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. یہ دنیا کی محبتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر یہ نظر عطا کرتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کی سمجھ آتی ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی. اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہیں، جیسے نظر آتی ہے نا، جیسے فی الواقع ہیں ویسی دکھا. وہ نظر کیسے پیدا ہوگی؟ اس بے رغبتی کے نتیجے میں پیدا ہوگی. یہ وہ نقطہ نظر ہے جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے، جو علامہ اقبال پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور جو مسلمانوں کے لیے نجات کا اصل ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ کلام اقبال میں جو اردو میں ہے وہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، ان کا پڑھتے بھی رہتے ہیں. تو فارسی میں جو ان کا کلام ہے وہ کس نوعیت کا ہے، اور اس میں کیا چیزیں جو ہیں اس میں تھوڑا سا اگر آپ ذکر کر دیں. ویسے تو علامہ اقبال کا اردو کلام بھی اپنی مثال آپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن علامہ اقبال کا اصل جو پیغام بھی ہے اور جو بھی شاعری کا کمال بھی ہے وہ فارسی میں. اب وہ انہوں نے فارسی میں کیوں سارا کچھ کیا یہ وہ جانے، ان کو حکمت کوئی آئی ہوگی. لیکن ایک اس کا یہ ہے کہ دیکھیں یہ پورا خطہ ایران بھی تھا، ساتھ یہ افغانستان کا بہت بڑا علاقہ ہے جو فارسی بولتے ہیں. یہ جو 9 آزاد ریاستیں ہیں جو سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد آزاد ہوئے ممالک، ان میں ایک بڑے علاقے میں فارسی بولی جاتی ہے. اس وجہ سے علامہ اقبال اس پورے علاقے میں جانے جاتے ہیں. اگر یہ سارا اردو میں ہوتا نا تو یہ شاید اتنی رسائی اقبال کی نہ ہوتی. تو فارسی میں ہونے کی وجہ سے ان کی تعلیمات اس سارے علاقے میں بھی پہنچی ہیں. بلکہ ایران میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں جو انقلاب آیا تو اس میں جو بنیادی کردار ادا ہوا وہ علامہ اقبال کی شاعری کا رہا، یعنی وہ ایک لوگوں کا ذہن بنانا. تو اس حوالے سے فارسی ویسے اتنی کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی ایست اوست کرنا پڑتا ہے بس فارسی ہو جاتی ہے. تو اب تو خیر وہ ہمارے زمانے میں تھوڑی بہت عربی بھی پڑھا دیتے تھے، میٹرک سے پہلے فارسی بھی پڑھا دیتے تھے. اتنے توجہ سے تو ہم نہیں پڑھتے تھے، مذاق شذاق بھی چلتا رہتا تھا. تو وہ ایک استاد تھے نا، وہ انہوں نے یہ جیسے ہوتا ہے نا واٹ از دس، تو ہوتا ہے وہ اینچے است ہوتا ہے، اسے اینچیست کہتے ہیں. تو لڑکوں نے بعد میں مذاق بنایا اینچیست، وہ پھر دوسرا کہتا این ککڑیست، پھر وہ پوچھتا این کی کردیست، این انڈے دیندیست. بس اتنی فارسی ہوتی. خالد صاحب یہ جو دنیا سے بے رغبتی کی آپ نے بات کی ہے، اس میں آج کل جیسے آپ کے سامنے ہے کہ جو شخص جس کے ہاتھ میں دنیا میں چلے سمجھ آتی ہے، دنیا دل میں بندہ نہ رکھے، ہاتھ میں ہو، کیونکہ جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے آج دنیا اسی کی بات سنتی ہے. دنیا سے بے رغبتی اگر اتنی اختیار کر لیں گے کہ ہاتھ میں ہو گئے نہیں کچھ بھی، بس دنیا گزر رہی ہے، تو اس شخص کی اتنی بندہ کی بات بھی نہیں سنتا. تو یہ تھوڑا سا بس کلیریفائی کر دیں. جی تشریف. ویسے ایک بات تو آپ نے خود ہی بہت عمدہ کہہ دی، شاندار بات کہہ دی کہ دنیا ہاتھ میں تو ہو دل میں نہ ہو. ویسے یہ بھی بہت میچورٹی کی بات ہے
اور یہ اس سے مشکل ہے. ایک شخص کے ہاتھ میں بھی نہ ہو دل میں بھی نہ ہو یہ آسان ہے, ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو یہ مشکل ہے. میری بات سمجھ گئے نا؟ جو شے ہاتھ میں ہو اس کا دل میں آنے میں تو دیر ہی نہیں لگتی, ٹھیک ہے نا. جو دور ہے تو سو دور ہے, تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بھی نہ آئے. لیکن یہ کہ اب اس کو یوں دیکھ لیں, ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا پہلے دی, اس کے بعد اسے دین کی سمجھ دی, تو وہ اسے اب ہاتھ میں رکھے دل میں نہ رکھے. جس کو اللہ نے سمجھ پہلے دے دی وہ اب اگر دنیا کی طرف جاتا ہے تو کمتر کی طرف جاتا ہے. اب اس پر دوسری بات کا اطلاق ہوگا. اس کو اللہ نے من و سلوہ دے دیا, وہ جو ہے نا وہ پیاز اور ٹماٹر اور یہ مانگ رہے ہیں. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, پھر وہ والی بات آ جائے گی, پھر مردود ہو جائے گا وہ شخص. تو اسے جب اس کو ہدایت مل گئی اس کے بعد دنیا کی طرف نہیں جانا چاہیے. پہلے سے ملی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, اپنی اس پوزیشن کو اس اسٹیٹس کو وہ استعمال کرے دین کے لیے. جس کو وہ نہیں دیا اللہ نے تو اسی طرح اسے دین دے دیا تو دین کو پریکٹس کرے. ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اسٹیٹس بھی دے دے, یہ تو ابھی اس کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن اس کے لیے ایفرٹ نہ کرے, اس کی طلب نہ رکھے. بیلنس کوئی نہیں ہوتا. یہ بات آپ بھول جائیں, بیلنس کیا چیز ہے. یا آپ نے ترجیح دینی ہوتی ہے, کسی کو مقدم کرنا ہوتا ہے کسی کو مؤخر کرنا ہوتا ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا اس نے مقدم کیا کیا مؤخر کیا کیا. اور مقدم عام طور پہ پھر وہی بات ہے, نو نقد والی چیز ہوتی ہے, 13 ادھار والی نہیں ہوتی. بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کو جو ہے وہ ترجیح دے بیٹھتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ, جبکہ آخرت بہت اچھی بھی ہے, باقی بھی رہنے والی ہے, تو ختم ہو جانے والی ہے. تو یہ اصل میں ایک فریب ہے کہ میں بیلنس کر رہا ہوں. بیلنس کوئی نہیں, قربانی ہے ہر وقت. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کیا بیلنس ہے اس میں؟ سر کالج لائف سے لے کر اب تک کچھ چیزیں آبزرو کی ہیں اقبال کے حوالے سے, کہ صوفیزم ہو وہ بھی اقبال کو استعمال کرتے ہیں, تحریکیں ہوں وہ بھی اقبال کی بات کرتے ہیں, ایون کئی جگہوں پر تو شوبز میں بھی اقبال کا استعمال کیا جاتا ہے. تو جب اقبال کی خودی کا مطالعہ کیا غور سے تو اندازہ ہوا کہ اصل تو اقبال کا جو ویژن ہے وہ تو یہی ہے, دو نظریہ, دو قومی نظریہ اور اس کے بعد پھر یہ ایک حقیقی اسلامی ریاست. تو یہ جو دوسرے طبقے بھی اقبال کو کوٹ کرتے ہیں اور اس سے اپنی راستے نکالتے ہیں, اس کے حوالے سے اس کو کیسے مطلب دیکھا؟ اصل میں جو جامع شخصیات ہوتی ہیں جن کی تعلیمات کے اندر جامعیت ہوتی ہے وہ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ تو کشش رکھتے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا بھی کسی نہ کسی سیرابی کا بندوبست ان کی فکر کے اندر موجود ہوتا ہے. حادثہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بس اتنے ہی حصے کو لے لیتے ہیں جتنا انہیں پسند ہوتا ہے, پورا نہیں لیتے. تو وہ اسی حد تک اس شخصیت کو کوٹ بھی کرتے ہیں, اتنا ہی لیتے ہیں, باقی نہیں کرتے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جب آپ نے بے رغبتی کی جو کی ہے بات, تو جی اس میں دنیا سے بے رغبتی جی ایک جی معیار کیا ہے, اور اس کی جی ظاہری طور پر اس کی علامات کیا ہیں کہ مال جمع نہ کیا جائے, یا اس کا کیا معیار ہے؟ مطلب معیار دین اسلام تو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہر کام میں میانہ روی سے لیا جائے کام, تو مال کی کیا حیثیت کہ مال جمع نہ ہو, یا اس طرح مطلب سمجھ آ گیا. میانہ روی بھی بہت اچھا لفظ ہے. اب جان پہ بن گئی ہو, آگ میں کودنا ہو ابراہیم علیہ السلام نے, اور یہی وقت کی ڈیمانڈ ہو, تو اب کیا میانہ روی ہوگی؟ اپنے 2 ٹکڑے کر کے آدھا ڈال دو آگ میں, آدھا باہر رکھ دو, یہ میانہ روی ہوگی. جب سموچی آگ میں چھلانگ لگانی پڑے گی, کیا یہ انتہا پسندی ہوگی؟ تو اسلام نے میانہ روی جو ہے
وہ معاملات میں رکھنے کا حکم دیا ہے، توازن قائم رکھنے کا حکم دیا ہے مختلف چیزوں میں۔ جب آخرت کا مسئلہ آئے گا، جب اللہ تعالیٰ کی جو تقاضا سامنے آئے گا، امتحان آئے گا، تو وہ تو بے خطر کود پڑے گا آتش نمرود میں، وہاں تو ہر شے قربان کرنی ہے۔ ادھر تو بچایا کچھ بھی تو نفاق کا آغاز ہو گیا، تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اللہ کے نبی ہر شے سے بڑھ کر ہے، اولاد سے بھی بڑھ کر ہے، ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہے۔ پھر پوچھتے ہیں اپنی جان سے بھی؟ تھوڑا سوچ کے جواب دیتے ہیں اب میں کہتا ہوں ہاں، تو حضور فرماتے ہیں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ ادھر کون سی میانہ روی ہے؟ اللہ اور دنیا کے درمیان کیا میانہ روی ہے؟ بین الانسان میانہ روی ہے، یعنی میاں بیوی ہیں تو وہاں پہ میانہ روی رکھو، دو بیویاں ہیں تو میانہ روی رکھو، ماں اور بیوی کے درمیان میانہ روی رکھو، جہاں ہم سے نہیں رکھی جاتی یہاں میانہ روی ہے۔ ماں کے لحاظ سے بھی بات اس کو جمع کرنے کے لحاظ سے کیا ہے، جیسے کہ اس کی ہرس بھی نہ ہو اس میں شامل ہو، اور اس میں وہ مطلب یعنی اس پہ ضرورت پہ کام بھی ہے۔ کوئی بات ہے کہ اس میں ایک ہے کہ اللہ کا دین غالب ہے، اس میں آپ کے پاس مال ہے، آپ نے زکوٰۃ دی ہے، اب یہ آپ کا مال ہے، آپ کا ہے، اللہ نہیں چھینتا آپ سے، اس سے نہیں آپ کی کوئی جو ہے نا آخرت برباد ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک یہ کہ اللہ کا دین مغلوب ہے، تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اتنا وقت مال کمانے میں کیوں لگایا ہے؟ یار وہ دین کو قائم کرنے میں لگانا تھا۔ چلیں آپ رکھ لیا کریں، آپ جتنا مرضی رکھ لیں، اب میں نہیں روکتا، بس سمجھا دیا ہے، اب آگے جتنا مرضی رکھ لیں، چلے۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ میرے، جو ابھی آپ نے عرض بھی کیا، میرے عرب کو جہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شعر بھی ہے جہاں پہ مجھے وہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سارا جہاں ہمارا وطن ہے۔ تو جو وطن ایک انہوں نے کہا ہے کہ میرے عرب کو جہاں ٹھنڈی ہوا آئی، میرا وطن وہی ہے، یہ وطن بننے والے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا پوری دنیا، پورے جہاں کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ جی تشریف رکھیں۔ ویسے تو آپ کے سوال کے لیے جو بنیاد بنائی ہے نا، وہ یہ بنائی ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، وہی والا ہے نا وہ جو آپ نے پہلا شعر پڑھا۔ تو علامہ اقبال پر بھی مختلف ادوار گزرے ہیں، وہ ایک دم 1936 میں نازل ہو کے 1938 میں فوت نہیں ہوئے، بچپن بھی گزرا ہے، جوانی بھی آئی ہے، تو انسان کی سوچ کا بھی ارتقاء ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا انہوں نے ہندوستان کے ترانے الاپے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہی ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک علیحدہ مسلمان ملک کے قائم ہونے کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہندوستان کی تقسیم کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو اب جب یہ بات کر رہے ہیں تو پھر وہ پہلی بات کی تو نفی ہو گئی نا، تو یہ اصل میں ان کی سوچ کا ارتقاء ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارے جہاں کے بارے میں وہ نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، تو وہ ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ تو وہ جو مشرق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ملک ہے، یعنی یہ کہ یہ جو شمال مغربی ہندوستان میں جو علاقہ ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں، تو وہ سیالکوٹ ہو یا لاہور ہو، تو میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سر آپ نے جو اللہ کا نظام غالب آنے کے لیے، خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے جو اویئرنیس کمپین ہے، جس طرح پیرنٹنگ میں، چائلڈ میں، اسکولنگ میں، وہ کہاں سے اسٹارٹ کرنی چاہیے؟ مطلب انیشیل ایج سے فائنل ایج تک اس کا کہاں سے پلان کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کی کوئی ایک میعاد مقرر نہیں ہے کہ آپ فلانی جگہ سے شروع کر کے فلانی تک لے کے جائیں۔ بات یہ ہے کہ کس کو کب سمجھ آتی ہے۔ کوئی خوش نصیب وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں چائلڈہڈ میں ہی سمجھ آ جاتی ہے، کوئی وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں جا کے کہیں لیٹ ایج میں سمجھ میں آتی ہے۔ جس کو جب سمجھ آ جائے بس اللہ کا نام لے کے شروع ہو جائے، کوئی خاص وقت نہیں اس کا۔ یہ تو اب ہم تقسیم کرتے ہیں نا، ابھی میں ذرا تعلیم سے فارغ ہو لوں، ٹھیک ہے، یہ ایک فریب ہوتے ہیں۔ آپ تعلیم سے فارغ ہوں گے تو آپ کو اگلا مرحلہ درپیش ہوگا، آگے آپ کی شادی ہونی ہے، کوئی جاب ہوگی،
کچھ آپ کا کیریئر بنے گا تو کسی اچھی جگہ پہ آپ کا رشتہ ہوگا. تو ذرا یہ ہو جائے تو پھر رشتہ ہو جائے گا. تو ذرا ابھی کچھ سال ہی تو ہوا ہے, ذرا سیٹل ہو جاؤں تو پھر سیٹل ہوتے ہیں تو اتنے اولاد نکلنا شروع ہو جاتی ہے. ان کی تعلیم سے فارغ ہوں تو پھر وہ ادھر سے فارغ ہو, ہاتھ پیلے کر لوں تو پھر جب تک اپنی زندگی پیلی ہو چکی ہے. سر ہم نے اقبال کی کلمات سے اللہ کے قرآن سے ہم نے اپنے انڈیویجولزم میں ہم نے بہتری لی ہے, لیکن جب ہم اس کو اجتماعی سطح پہ غالب کریں گے تو اس کے لیے ہمیں سر نظام کی ضرورت پڑے گی. کیا ایسے ہی ہے؟ ہاں نظام کی ضرورت, مطلب ہم پھر بہتر طریقے سے کر پائیں گے. جی ہم اسے بہتر طریقے سے کر پائیں گے. جی بالکل. یعنی یہ دیکھیں نا, ایسا ہے نظام ایک مشین کی مانند ہے, ہم اس میں ایک پرزے کی مانند ہیں. پوری مشین کا جو رخ ہوگا پرزا ادھر ہی چلے گا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پرزا اٹھ کے مشین کے اگینسٹ چل پڑے, وہ تو کرش ہو جائے گا. تو پوری مشین جب اللہ کے نظام کے تابع آ جائے گی یا اللہ کے قانون کے تابع آ جائے گی تو ہر پرزے کے لیے سہولت پیدا ہو جائے گی. تو فرد آج کے دور میں فرد کی کوئی وقت نہیں رہی, آزادی اس کی ختم ہو گئی ہے. نظام کے جبر کے نیچے وہ کسا گیا, اور وہ جبر اب اس درجے میں ہے. دیکھیں نا, آپ کے ٹیکسیز ہیں, یوٹیلیٹی بلز ہیں, چارجز ہیں, یہ چیزیں ہیں, انہوں نے پوری طرح آپ کو اپنے شکنجے میں کسا ہوا. عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا, جس نے قبض کی روح تیری, دیکھ کے تجھے فکر معاش. روح قبض کرنا چاہیے. تو جب تک وہ عادلانہ نظام قائم نہیں ہو جاتا, اللہ کی کامل بندگی بھی ممکن نہیں. باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو, کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں.